اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ایمانیات۔ ایمانیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مومن یا مسلم نہیں کہلا سکتا، اور وہ 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ہے اللہ پر ایمان لانا۔ اللہ کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو کہ کافر ہیں، لیکن یہاں پہ ایمان لانے سے مراد یہ ہوگا کہ ہم یہ تسلیم کریں، اس بات کا اقرار کریں اور دل سے تصدیق کریں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے اور وہی اس کائنات کا حاکم حقیقی ہے۔ یہ مانے بغیر اللہ پر ایمان ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان تمام حوالوں سے ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ بھی مانیں کہ اس کائنات کی تخلیق میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہے، اور اس کائنات میں صرف وہ اکیلا اس ساری کائنات کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اسی طرح اس کائنات میں وہ اکیلا حاکم ہے، اور اس کے حکم سے ٹکرانے والا کوئی بھی حکم وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ان تمام حوالوں سے جب ہم اللہ کو مانیں گے تو ہمارا اللہ پر ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمانیات کا دوسرا حصہ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ معصوم ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور اللہ کے حکم کی کسی طور پر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ جیسے قرآن حکیم میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید ہوتی ہے جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں یا خدا کی خدائی میں حصہ دار تصور کرتے ہیں۔ ایمانیات کا تیسرا حصہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد جہاں ان کی مادی ضروریات کا اہتمام کیا ہے، اور ایک پورا جہان ہے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے بسایا ہے، زمین، آسمان، اور اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی طرح انسان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جن کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے، خدا کے پسندیدہ اعمال کیا ہیں اور ناپسندیدہ اعمال کیا ہیں۔ ان کتابوں میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی جنت کے حصول کا راستہ کیا ہے، جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ یہ کتابیں در حقیقت انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے ایک ضابطے اور قانون کے طور پر عطا کی ہیں، لہٰذا ان کتابوں کو مانے بغیر، ان پر ایمان لائے بغیر اور ان پر عمل کیے بغیر انسان ایک پرامن اور پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا۔
اس کے بعد اللہ پر ایمان لانے کا جو چوتھا حوالہ ہے وہ ہے اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ اللہ نے جہاں کتابیں بھیجی ہیں وہ کتابیں کسی نہ کسی رسول کو عطا کر کے ہمیں بھیجی ہیں۔ رسول کو عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول وہ کتابیں صرف پہنچائے گا نہیں، بلکہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی تشریح، ان کی توضیح، ان کی وضاحت اور ان کتابوں کے احکام پر عمل کرنے کا عملی طریقہ بھی ہمیں بتائیں گے، اور کتاب پر عمل کرنے کا وہی طریقہ درست ہوگا جو کہ وقت کا نبی بتائے گا، اور سب سے آخری نبی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا قرآن حکیم پر عمل کرنے کا وہی طریقہ قابل قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد ایمانیات میں آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا دائمی اور ابدی نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اور جب انسان کو زمین پہ اتارا گیا تھا تو اسی وقت انسان کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں ایک رہنے کی جگہ ہے اور تمہاری ضروریات کے لیے متاع حیات موجود ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہیں وہاں جا کر انہی چیزوں میں کھو نہ جانا، تمہیں وہاں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے، اور اس کے بعد پھر تم نے ہمارے پاس واپس لوٹنا ہے، اور پھر ہم نے تمہاری زندگی کا جو کارنامہ تم نے انجام دیا ہوگا اس کا حساب لینا ہے، اور اسی پر تمہاری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اس کے علاوہ ایمانیات میں ایک چیز اور بھی ہے، وہ ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر یہ کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خیر ہوتی ہے یا شر، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کئی جگہوں پہ یہ بات ہمیں بتائی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے اذن سے پہنچتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ہاں اس مصیبت کے موقع پہ جو ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے اور اللہ سے شکوہ اور گلہ کرنے کے بجائے وہ اطمینان و سکون سے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو سہارا دے دیتے ہیں اور اس مشکل وقت سے، مشکل حالات سے وہ گزر جاتا ہے۔ اور ایمانیات میں آخری چیز ہے والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ آخرت کے ایمان کا حصہ ہی ہے، لیکن الگ طور پہ اس کو ماننا ضروری ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ایمان مفصل کے اندر موجود ہے، جس کو آپ پڑھتے بھی ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں جہاں پہ ایمانیات کا تذکرہ ہے اور اس کا پھر اختتام ان جملوں پہ کیا کہ جو لوگ ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ گویا ایمان وہ چیز ہے جو ہماری فلاح اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن حکیم نے جہاں بھی فلاح کا ذکر کیا وہاں اس کو مطلق ذکر کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں فلاح سے مراد دنیاوی فلاح بھی ہے اور اخروی فلاح بھی ہے۔ ایمان کے بغیر فلاح کا تصور کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے مختلف مقامات پر یہ بات بتائی، قد افلح المؤمنون، کامیاب وہی ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا
جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ گویا ایمان لانا یہ مکمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور مکمل کامیابی کیا ہے؟ یہ قرآن حکیم نے سورہ آل عمران میں بتایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسی نصیحت کرے جو مختصر بھی ہو اور آپ کے بعد مجھے اس کے بارے میں پوچھنا نہ پڑے، تو آپ نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔